ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 22واں باب 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگوروں کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے 1 سال کے بعد آج پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ خدا کے سامنے جھک سکیں، اس کی تعظیم کر سکیں۔ اور آج کا دن 2 بلکہ 3 باتوں سے خاص یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن خصوصی عبادت کی جاتی ہے۔ اور یسوع نے بھی کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو یہودی ایک عید منایا کرتے تھے جس عید کو عید فسح کہا جاتا ہے۔ میں بعد میں بتاؤں گا کہ عید فسح کیا ہوتی ہے۔ دوسرا، اس بات کے لیے آج کی عبادت منعقد کی جاتی ہے کہ یسوع مسیح نے آج کے دن اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے۔ تیسرا، ہم اس لیے آج کی عبادت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کا حکم دیا تھا کہ میری یادگاری کے واسطے تم یہی کیا کرو۔ یہ 3 مقاصد ہیں آج کی عبادت کے لیے۔ پہلا مقصد جو ہے وہ ہے عید فسح۔ اب عید فسح کیا ہوتی ہے؟ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں غلام تھے، اس وقت خدا نے مرد خدا موسیٰ کو بھیجا کہ میری قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے رہائی دلا، اور اس مقصد کے لیے خدا نے موسیٰ کو تیار کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے 80 سال تک خدا موسیٰ کی ٹریننگ کراتا رہا۔ پہلے 40 سال خدا نے اس کو فرعون کے محل میں رکھا، اس کے بعد 40 سال خدا اس کو بیابان میں لیے پھرا تاکہ خدا اپنے مقصد کو اس پر ظاہر کر سکے۔ خدا جب بھی کسی کو کوئی کام سونپتا ہے تو وہ ایسے نہیں سونپ دیتا ہے، وہ پہلے اس کو پرکھتا ہے، اس کو جانچتا ہے۔ خدا نے 80 سال تک موسیٰ کی ٹریننگ کروائی، 80 سال تک اس کو آزماتا رہا۔ پھر خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے موسیٰ کو بھیجا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ میری قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلا۔ خدا نے پیشن گوئی کے طور پر
ابراہیم کو یہ بات کہی تھی پیدائش 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کہ تیری قوم، تیری نسل ایک ایسی امت کی، ایک ایسی قوم کی 400 برس تک غلامی کریں گے۔ اور یہ وہ غلامی ہے جو بنی اسرائیل ملک مصر میں 400 سال تک رہ کر مصریوں کے ظلم کو، مصریوں کے تشدد کو برداشت کرتے رہے۔ 400 برس کے بعد خدا نے موسیٰ کو تیار کیا تاکہ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائے۔ خدا نے جب موسیٰ کو بھیجا تو موسیٰ فرعون کے پاس گیا۔ فرعون اس وقت کا بادشاہ تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ جب موسیٰ نے اس سے جا کر کہا تو اس نے کہا خدا کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر قوم بنی اسرائیل کو جانے دوں۔ آپ نے خروج کی کتاب میں 10 معجزات کا پڑھا ہوگا کہ 10 معجزات خدا نے کیے۔ پہلا معجزہ مرد خدا موسیٰ کے ذریعے سے کیا کہ اس نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن مرد خدا موسیٰ نے جو عصا پھینکا تھا اس نے اس جادوگر کی رسیوں کے جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو نگل گیا۔ پھر خدا نے معجزہ مرد خدا موسیٰ سے کروایا کہ اس نے اپنا ہاتھ بغل میں دیا اور اس کا ہاتھ کوڑ کی مانند ہو گیا، جیسے کوڑی کا ہاتھ ہوتا ہے، کوڑا ہاتھ ہو گیا۔ پھر خدا نے کہا کہ دوبارہ ہاتھ اپنا بغل میں کر لے، اور دوبارہ اس نے ہاتھ کیا تو اس کا ہاتھ بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے پانی کو خون بنایا، اس نے مینڈکوں کا طوفان ملک مصر میں لے آیا، اس نے مچھروں کا طوفان ملک مصر میں بھیجا۔ اسی طرح کے 10 واقعات ہوئے، اور آخری جو واقعہ ہوا جس کی وجہ سے عید فصح منائی جاتی ہے وہ یہ واقعہ تھا کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے خاندان کے افراد کے حساب سے ایک ایک یک سالہ نر برہ لینا اور اس برے کو ذبح کرنا اور اس کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر لگا دینا، اور اس گوشت کو تم نے بیٹھ کر نہیں کھانا بلکہ کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر اپنی کمر بند باندھ کر جلدی جلدی کھانا، اور اس رات میں موت کے فرشتے کو بھیجوں گا، اس رات میں قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلاؤں گا، اور میں کیا کروں گا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ ملک مصر کے تمام پلاٹوں کو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ اس کا وزیر ہو، چاہے اس کا ملازم ہو، چاہے اس کی امت کے لوگ ہوں، سب کے میں پلاٹوں کو مار ڈالوں گا، اور جانوروں کے بھی پلاٹوں کو مار ڈالوں گا، اور جس چوکھٹ پر خون لگا ہوا دیکھا جائے گا اس گھر کو چھوڑ دیا جائے گا، باقی سب کے پلاٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور رات جب بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو صبح جب نکلی تو تمام ملک مصر میں کوہرام تھا، کیونکہ جن کے پلوٹھے مارے جا چکے تھے وہ زار زار رو رہے تھے، وہ چیختے اور چلا رہے تھے۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو بتایا کہ تم اس کو نسل در نسل یادگاری کے طور پر منایا کرنا، اور جب تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ ہم جو عید فصح مناتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، تو تم اپنی اولاد کو یہ سکھانا کہ ہم 400 برس تک غیر قوموں کے غلام رہے تھے، اور کس طرح خدا نے اپنے بلند بازو اور زور آور ہاتھ سے ہم کو ملک مصر سے رہائی دلائی، اور خدا نے یہ حکم دیا کہ تم سال بسال یادگاری کے طور پر عید فصح منایا کرنا۔ اور یہودی جتنے بھی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جتنے بھی تھے، سب اس عید کو بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کو عید سے پہلے نہیں
بلکہ عید فصح کرنے کے بعد اس کو مار ڈالیں گے۔ لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح قوم بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکلے اور برے کا خون چوکھٹوں پر لگایا گیا، اور جس چوکھٹ پر خون لگا ہوا نظر آتا تھا اس کو فرشتہ چھوڑ دیتا اور باقی گھروں کے اندر داخل ہوتا اور ان کے پلوٹے مار دیتا، اسی طرح خدا کا یہ الہی پلان تھا، الہی منصوبہ تھا کہ جس دن عید فصح کا برہ ذبح کیا جاتا ہے، اسی دن ازلی برہ یعنی میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کیا کیے جائیں؟ کفارے اور فدیہ کے لیے قربان کیے جائیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے بڑی آرزو ہے کہ دکھ سہنے سے پہلے تمہارے ساتھ یہ فصح کھاؤں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ فصح کا کھانا کھایا، اور اس فصح کے کھانے کو خداوند یسوع مسیح نے پاک اشاع میں، یا اس کو آسان الفاظ میں شاعر بانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر بانی میں تبدیل کر دیا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا کہ روٹی لی اور توڑ کر شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح برہ جب بنی اسرائیل نے ذبح کیا اور برہ ذبح ہونے کے بعد اس کا لہو جو تھا وہ دروازے کی چوکھٹوں پر اس طرح لگا دیا گیا، اسی طرح یسوع نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، یہ توڑا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد لکھا ہے کہ پیالہ لیا اور شکر کر کے شاگردوں کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ تو ہم اس کو بطور یادگار مناتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس دن شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے، اور ہم شاگردوں کے ہم چرچ میں پاؤں کیوں نہیں دھوتے؟ اکثر چرچوں میں آج کے دن پاؤں دھونے کی رسم کی جاتی ہے۔ آپ بائبل مقدس پڑھ کر دیکھ لیں، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب ہے جس میں پاؤں دھونے کی رسم کا ذکر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، اور صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ دھوئے تھے۔ جو نمونہ یسوع مسیح پاؤں دھونے سے دینا چاہتے تھے وہ نمونہ یہ تھا، یسوع نے کہا کہ جب مجھ استاد نے تمہارے ساتھ ایسا کیا یعنی تمہارے پاؤں دھوئے، تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں اسی طرح دھویا کرو۔ اصل مقصد جو تھا، اصل جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ جب خدمت میں انسان آ جاتا ہے تو اس میں سے بڑا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد یسوع کا حلیمی، عاجزی، فروتنی، جھکنا، اور ساتھ یسوع نے کہا کہ جب مجھ استاد اور خداوند نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کی اسی طرح خدمت کیا کرو۔ اکثر جب کوئی بھی شخص خدمت میں آ جاتا ہے یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، لیکن یسوع سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہم اس لیے پاؤں نہیں دھوتے کہ شاگرد پہلے ہمیں بننا ہے اور یسوع کے شاگرد بننا ہے۔ ابھی تک ہمارا شاگردوں والا معیار نہیں، ابھی ہم صرف مسیح میں پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد انسان کو پرورش کی، تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جن کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں وہ پھر وفادار رہتے ہیں، وہ بھٹکتے نہیں، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جب یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو مرتے دم تک ان کی گردنیں اتار دی گئی، ان کی چمڑی اتار دی گئی، ان کے پیٹ میں خنجر مارے گئے، پتھر مار مار کر سنسار کیا گیا، لیکن انہوں نے یسوع کا انکار نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ اسٹیفنس کو کہا گیا
کہ تو اگر یسوع کا انکار کرے تو تو بچ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جان تو جائے لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ پطرس کو کہا گیا کہ تم یسوع کا نام لے کر پھر بات نہ کرنا، لیکن پطرس نے کہا کہ آئے بھائیو، تم ہی انصاف کرو، کیا ہم خدا کی بات سے انسانوں کی بات کو زیادہ ترجیح دیں؟ اور اس دنیا میں ہم جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، انسانوں کی باتوں کو ترجیح دی جاتی ہے، خدا کی باتوں کو بہت کم ترجیح دی جاتی ہے۔ اس میسج میں آج 3-4 اہم باتیں ہیں جن پر ہم غور کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم یہ شاعر بانی کی جو عبادت کرتے ہیں، یہ یادگاری کے طور پر کرتے ہیں۔ اور یاد کیا ہم کرتے ہیں؟ کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہوئے، اس کا بدن توڑا گیا۔ جو روٹی جب ہم توڑتا ہوں، میں ایسے آپ کو دکھاتا ہوں، تو جو روٹی توڑی جاتی ہے، اسی طرح یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا۔ اور کل کے پیغام میں، گڈ فرائیڈے میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح یسوع کا بدن نوچ لیا گیا، کس طرح یسوع کا بدن توڑا گیا۔ تو یہ پہلے نمبر پر ہم آج کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا بدن میرے لیے اور آپ کے لیے توڑا گیا، یسوع مسیح کا خون میرے لیے اور آپ کے لیے بہایا گیا، تاکہ ہم سب گناہوں سے مخلصی اور نجات پا سکیں۔ دنیا میں آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ ایک ہی نام بخشا گیا ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے، اور وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ یسوع نام ہے۔ اور یسوع کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ وہ آسمانیہ کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا، خواہ وہ زمین کے نیچے والوں کا ہو، ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکتا ہے، اور ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ یسوع مسیح آج کے دن اپنی موت اور اپنی صلیبی کفارے کے بارے میں شاگردوں کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدن تمہارے لیے توڑا جاتا ہے اور یہ خون تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ دوسری بات جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں وہ عید فصح، جو پرانے دور میں یہودی منایا کرتے تھے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم اس آج کی عبادت کو منعقد کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ یسوع مسیح نے ہمیں جو درس دیا اس شاعر بانی کے وسیلہ سے، اس عبادت کے وسیلہ سے، اس پروگرام کے وسیلہ سے، وہ یہ تھا کہ ہر ایک انسان عاجز اور حلیم بنے۔ جیسے کھجوروں کے اتوار پر بھی میں نے پیغام دیا تھا کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ عاجزانہ زندگی بسر کی ہے۔ یسوع مسیح نے گدھے کی سواری کو پسند کیا ہے۔ یسوع مسیح کے پاس وسائل تھے، جو یسوع گدھے کو منگوا سکتا تھا، گدھے کو بلوا سکتا تھا، وہ کسی اونٹ کو بھی بلوا سکتا تھا، وہ کسی گھوڑے کو بھی بلوا سکتا تھا، وہ کسی رتھ کو بھی بلوا سکتا تھا، لیکن کیوں گدھے کی سواری کو پسند کیا؟ تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہو، ماڈل ہو، تاکہ ہم عاجزانہ اور حلیمانہ زندگی بسر کر سکیں۔ تیسری بات کہ جو پاؤں دھونے کی رسم کی جاتی ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ عاجز بنے، لوگ حلیم بنے، لوگ سیکھیں کہ جب مالک خداوند یسوع مسیح، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، تو ہم بھی کوئی کام کرنے سے چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ لوگ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ کام کرنے سے ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، یہ کام کرنے سے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ غریب ہے۔ لوگ غریب ہونے سے بڑا ڈرتے ہیں، کیونکہ لوگ اس مبارک بادی سے نکلنا چاہتے ہیں جس میں یہ لکھا، مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے۔ لوگ اس مبارک بادی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یسوع کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ صرف ہم نے رسمی طور پر شاعر بانی میں حصہ نہیں لینا، بلکہ ایک یاد کے طور پر اس بات کو اپنے دل میں گہرے طور پر سوچنا ہے، احساس پیدا کرنا ہے کہ جب میرے بدن پر کٹ لگتا ہے کتنی درد ہوتی ہے، جب میرے بدن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کتنا اذیت محسوس ہوتی ہے۔
यीशु का बदन मेरे लिए तोड़ा गया, यीशु का बदन मेरे लिए नोच लिया गया, यीशु का खून का कतरा कतरा मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और अपने आप को खुदावंद की पाक मेज़ के लिए तैयार करेंगे। तमाम आंखें बंद रहें, तमाम सर खुदावंद के हुजूर झुकें। अयाजली अब्दी जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम सब मिलकर आज के दिन तेरी इबादत, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ कर सके। ऐ बाप, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसने हमारे लिए सलीब पर कफ़ारा दिया, और आज हम उसकी याद में उसके दुखों को याद करने और उसकी आमद के मुंतज़र होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपने लोगों को बरकत देना, सलामती बख्शना। जितने लोग आज कलीसिया में शामिल हुए हैं, उनको तेरा खादम होते हुए वेलकम कहता हूँ। उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ, ऐ बाप, कि जितने लोग आज पाक मेज़ में शामिल होते हैं, उनके दिलों में एक एहसास पैदा करना, ताकि वो जानें कि हमारा खुदाबंद हमारे लिए मसलूब हुआ, मारा गया। इसी तरह ऐ बाप, इस गंदम की सादा रोटी और अंगूरों की शीरे को तेरे पास लाता और इसकी तकदीस करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि इसको तमाम ज़मीनी असरात से पाक करके हमारे लिए इसको मुफीद और मौसर और मुक़द्दस ठहराना, ताकि जब हम इसको यादगारी के तौर पर लेते हैं तो अपने दिलों में खूब सोचें। अगर हमारे दिलों में कुफर, नफ़रत और गुनाह का कोई नाम है तो उसका इकरार करके तो इससे माफ़ी मांग सकें। अब आप अपने लोगों को बरकत देना और ईमान की मजबूती बख्शना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस रात खुदावंद पकड़वाए गए, आपने रोटी ली और तोड़कर शागिर्दों को दी और कहा कि लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके शागिर्दों को दिया और कहा कि इसे आपस में बांट लो, क्योंकि ये मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्वायर से दरख्वास्त है कि गीत गाएं और भाइयों से दरख्वास्त है कि लाइनों में आते जाएं और खुदाबंद की पाक मेज़ में शामिल हों।
ایک آیت میں کتاب مقدس میں سے پڑھوں گا، ذرا توجہ کریں۔ کتاب مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالیں۔ نئے عہد نامہ میں سے کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 10واں باب، 21ویں اور 22ویں آیت۔ اس طرح لکھا ہے کہ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان سے دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ یہ اس لیے میں نے آخر میں حوالہ پڑھا کہ جب ہم پاکشاہ میں حصہ لیتے ہیں تو خداوند کے پیالہ میں سے ہم پیتے ہیں اور اس کے بدن میں سے کھاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو خداوند کے خون اور بدن کے بارے میں قصوروار ہوگا وہ سزا پائے گا۔ ہم خداوند کے ہیں، خداوند کے پیالہ میں سے ہم کھاتے اور اسی میں سے پیتے ہیں۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، اس کے پیالہ میں سے پی لیتے ہیں اور اس کے بدن میں سے کھا لیتے ہیں، اس وقت ہم خداوند کے دسترخوان میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد اگر ہم شیاطین کے دسترخوان پر بھی شریک ہوں تو پھر یہ ویسی بات ہے جیسے کسی کو غصہ دلانے کے لیے کوئی کرتا ہے۔ اور آخری آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 22ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ یہ جتنے لوگوں نے خداوند کی میز میں حصہ لیا وہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی غیر معبودوں کی جو دی ہوئی چیز ہے وہ نہیں کھانی۔ جس طرح میلے ہوتے ہیں یا جس طرح مزاروں پر کچھ کیا جاتا ہے، اگر خدا کے نام پر کچھ دیا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر لوگ کسی غیر معبود کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس میں سے کھاتے پیتے ہیں، تو پھر ہم خداوند کو غصہ دلاتے ہیں۔ تو آگے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیا خداوند سے ہم زور آور ہیں؟ زور آور ہیں؟ باجی کرن نے ایسے کیا نا۔ تو کوئی بھی زور آور نہیں، سب کے سب کمزور ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا جو ہے یہ عارضی ہے۔ ایک وقت کے کھانے کے پیچھے بعض لوگ اپنے ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایک خدا کے خادم بتاتے ہیں کہ جو ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں خدا ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم سب آج کی عبادت میں شریک ہو سکے۔ جتنے لوگوں نے اس عبادت میں حصہ لیا ان کو برکت دینا، نام بنام آسمانی باپ بڑھانا اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، ان پر فضل کرنا، تمام وہ رکاوٹیں جو ایمان کی راہ میں حائل ہوتی ہیں ان کو دور کرنا، اور اپنے لوگوں کو سنجیدگی اور عقیدت عطا فرمانا تاکہ تیرے بیٹے کے دکھوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں،